الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. جناب صدر، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ہمارا ملک تقریباً ایک صدی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے. ملک کی غلامی کا احساس مسلمانوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا. دینی حلقوں میں اور مذہبی اداروں میں جذبہ آزادی ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی جا رہی تھی. علماء مدارس ان تحریکوں کی قیادت کر رہے تھے. بالآخر مدارس اسلامیہ اور ان علماء کی قربانیاں رنگ لائیں اور ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آزادی کیسے ملی؟ اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مدارس کے علماء نے سرفروشانہ کردار ادا کیے. لیکن افسوس کہ آج انہی مدارس کو، انہی علماء کی جماعت کو اور ان کی کوششوں کو نہ صرف بھلایا جا رہا ہے بلکہ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ انکار کیا جا رہا ہے. بقول ایک شاعر کے، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے. پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے. ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں باد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے. محترم حضرات، یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ملک کو ایسے حوصلہ مند اور پرجوش اور جاباز انسان دیے ہیں جنہوں نے آزادی وطن کا بگل اس وقت بجایا تھا جبکہ برادران وطن سو رہے تھے. مدارس اسلامیہ نے وہ مجاہدین پیدا کیے جن کے کارناموں کی بدولت ہم کو آزادی ملی. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آزادی وطن کے قافلے کے سالار تھے. گرامی قدر سامعین، کیا یہ وطن دوستی اور وفاداری کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، بلکہ ہم تو اس ملک کے وطن دوست ہیں. بقول شاعر، ہم ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے، ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کی طرفدار نہیں. ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں. ہم کوئی فتنہ گر غاصب و اغیار نہیں، ہم کوئی فتنہ گر غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں. میرے دوستو، یہی وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے بوریوں پر بیٹھ کر ماضی میں سبق دیا تھا. یہی وہ علماء ہیں جو شاملی اور بالاکوٹ کے میدانوں میں تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہے تھے. یہی وہ علماء ہیں جنہیں دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور کی جامع مسجد تک تمام درختوں پر ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا تھا. یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے تھے. یہی وہ علماء ہیں جن کے خون سے امرتسر پنجاب کی سرزمین آج بھی سرخ ہے. یہی وہ علماء ہیں جن کے وفادار فرزندوں کے بارے میں آج بھی اخبار یہ کہنے پر مجبور ہے
کہ کہتا ہے چیخ چیخ کے اخبار بار بار، کہتا ہے چیخ چیخ کے اخبار بار بار، دیکھے گئے جہاں میں وفادار دار دار۔ میرے بھائیوں، ہم کو انہی علماء کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ہر قیمتی سے قیمتی چیز کی ہمیں قربانی دینی ہے، اور ان مجاہدین آزادی میں جس کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں گے اسے سربکف مجاہد پائیں گے۔ انگریز کی زبان، انگریز کی ثقافت، انگریز کی سیاست کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر ہے، کیونکہ انگریز نے اسلام اور فرزندان اسلام کا سیاسی مستقبل تباہ کرنے میں جو ہولناک کردار ادا کیا ہے، ان حق پرستوں کی نظر میں وہ ناقابل معافی تھا۔ اور چونکہ ادھر بھی ایسے دردمند مجاہدین حق بھی تھے جن کی نظر میں انگریز کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ کراچی کا وہ حال اب بھی موجود ہے جس میں انگریز جج کے سامنے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا جاتا ہے۔ عدالت میں بر صغیر کے نامور مفکر اور دانشور موجود ہیں۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر نے مولانا حسین احمد مدنی سے التجا کی کہ خدا کے واسطے تعویل سے کام لیجئے، قوم کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ انگریز جج نے پوچھا، ملزم حسین احمد، کیا آپ نے فلاں تقریر میں فلاں جگہ کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور اسلام سے غداری ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بغل میں دبایا ہوا کپڑا جج کی میز پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ سزا معلوم تھی، اسی لیے کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں، تاکہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو مجھے انگریز حکومت کا نہیں بلکہ مجھے اپنا کفن پہنایا جائے۔ مولانا محمد علی جوہر ہندو مسلم کے علم بردار تھے۔ سن 1931 میں گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے گئے۔ اس میں انہوں نے 14 گھنٹے انگریزی میں تقریر کی اور کہا کہ میں اپنے وطن سے اس وقت جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، بصورت دیگر میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تم ہمیں آزادی نہیں دیتے تو پھر تمہیں یہاں میری قبر کے لیے 2 گز زمین دینی ہوگی۔ اسی چیز کو مولانا ابوالکلام آزاد نے آگرہ میں منعقد ہونے والی خلافت کانفرنس میں کہا تھا، اے لوگوں، بارش کی طرح خدا کی لعنت تم پر برس رہی ہے، اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو انگریزوں کی غلامی چھوڑ دو، اور جب تک میرے حلق میں آواز نہیں پھنستی میں یہی کہتا رہوں گا۔ بالآخر اس جرم کی پاداش میں سن 1921 میں مولانا آزاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کی نوجوان نسل پر غیروں کو کیا کہا جائے، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جانتے نہیں، اور ان سب کے باوجود اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ہمارا دامن صاف ہے، ہم نے بہت سی غضبناک آنکھیں دیکھی ہیں، سزائیں بھگتی ہیں، الزامات سہے ہیں، لیکن ہم نے حق پر زندہ رہنے اور حق پر مر مٹنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مہاتما گاندھی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ گاندھی جی افریقہ سے جب ہندوستان آئے تو مولانا محمد علی جوہر نے ان کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ ہندوستان کی تعمیر میں مولانا محمد علی جوہر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا گاندھی کا ہے، جواہر لال نہرو کا ہے، ولبھ بھائی پٹیل کا ہے۔ یہ سب مولانا محمد علی جوہر کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور مولانا محمد علی جوہر کی گرج کے سامنے گاندھی جی کا نعرہ اور نہرو جی کا نعرہ بے معنی تھا۔ یہ وہ ساز تھا جس میں ہر لے گم ہو جاتی تھی، یہ وہ شخصیت تھی جس کے سامنے دشمن بھی آ کر دوست ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کا سچا جانشین بنائے اور اپنے اسلاف کا ہمیں وارث بنائے۔